بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا حلیہ مبارک۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا حلیہ مبارک حضرت شیخ ابو محمد عبداللہ بن احمد بن قدامہ مقدسی فرماتے ہیں کہ ہمارے امام شیخ الاسلام محی الدین سید عبدالقادر جیلانی قطب ربانی غوث سمدانی رحمۃ اللہ علیہ ضعیف البدن، میانہ قد، فراغ سینہ، چوڑی داڑھی اور دراز گردن، رنگ گندمی، ملے ہوئے آبرو، سیاہ آنکھیں، بلند آواز اور علم و عزم تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی برکتیں۔ شیخ ابو عبداللہ بن محمد سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد فرماتے ہیں کہ غوث سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث سمدانی رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے سرداروں میں سے منفرد ہیں، اولیاء اللہ میں سے ایک فرد ہیں، اللہ عز و جل کی طرف سے مخلوق کے لیے ہدیہ ہیں۔ وہ شخص نہایت نیک بخت ہے جس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، وہ شخص ہمیشہ شاد رہے جس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی، وہ شخص ہمیشہ خوش رہے جس نے حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں رات بسر کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی میں رائے خدا عز و جل کے مسافر بن گئے۔ شیخ محمد بن قائد لوانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت محبوب سبحانی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ہم سے فرمایا کہ حج کے دن بچپن میں مجھے ایک مرتبہ جنگل کی طرف جانے کا اتفاق ہوا اور میں ایک بیل کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا کہ اس بیل نے میری طرف دیکھ کر کہا، یا عبدالقادر مالی حاضہ خلقتا، یعنی ہے عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ، تم کو اس قسم کے کاموں کے لیے تو پیدا نہیں کیا گیا۔ میں گھبرا کر گھر لوٹا اور اپنے گھر کی چھت پر چڑھ کر کیا دیکھتا ہوں کہ میدان عرفات میں لوگ کھڑے ہیں۔ اس کے بعد میں نے اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، آپ رحمۃ اللہ علیہ مجھے رائے خدا عز و جل میں وقف کر دیں اور مجھے بغداد جانے کی اجازت فرمائیں تاکہ میں وہاں جا کر علم دین حاصل کروں۔ والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے اس کا سبب دریافت کیا۔ میں نے بیل والا واقعہ عرض کر دیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ 80 دینار جو میرے والد محترم کی وراثت میں تھے میرے پاس لے آئیں، تو میں نے ان میں سے 40 دینار لے لیے اور 40 دینار اپنے بھائی سید عبدالاحمد رحمۃ اللہ علیہ کے لیے چھوڑ دیے۔ والدہ ماجدہ نے میرے 40 دینار میری قمیض میں سی دیے اور مجھے بغداد جانے کی اجازت عنایت فرما دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ہر حال میں راست گوئی اور سچائی کو اپنانے کی تاکید فرمائی اور جیلان کے باہر تک مجھے الوداع کہنے کے لیے تشریف لائی اور فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، میں تجھے اللہ عز و جل کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اپنے پاس سے جدا کرتی ہوں اور اب مجھے تمہارا آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن میں ہی اپنی ولایت کا علم ہو گیا تھا۔ حضور پر نور محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو ولی کب سے جانا؟ ارشاد فرمایا کہ میری عمر 10 برس کی تھی، مکتب میں پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، فرشتے مجھ کو پہنچانے کے لیے میرے ساتھ جاتے اور جب میں مکتب میں پہنچتا تو وہ فرشتے لڑکوں سے فرماتے کہ اللہ عز و جل کے ولی کے بیٹھنے کے لیے جگہ فراہم کر دو۔ فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے۔ یہ دربار الہی ہے رتبہ غوث اعظم کا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ جدہ الکریم وعلیہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا علم و عمل و تقوی و پرہیزگاری۔ حضرت شیخ امام موقف الدین بن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم 561 ہجری میں بغداد شریف گئے تو ہم نے دیکھا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرا نورانی ان میں سے ہیں جن کو وہاں پر علم، عمل اور خال و فتویٰ نواسی کی بادشاہیت دی گئی ہے۔ کوئی طالب علم یہاں کے علاوہ کسی اور جگہ کا ارادہ اس لیے نہیں کرتا تھا
کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ میں تمام علوم جمع ہیں، اور جو آپ رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کرتے تھے آپ ان طالب علم کو پڑھانے میں صبر فرماتے تھے۔ آپ کا سینہ فراغ تھا اور آپ سیر چشم تھے۔ اللہ عز و جل نے آپ میں اوصاف جمیلہ اور اقوال عزیزہ جمع فرما دیے تھے۔ 13 علوم میں تقریر فرماتے۔ امام ربانی شیخ عبدالوہاب شیرانی اور شیخ محدثین عبدالحق محدث دہلوی اور علامہ محمد بن یحییٰ حلبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 13 علوم میں تقریر فرمایا کرتے تھے۔ ایک جگہ علامہ شیرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ عالیہ میں لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے تفسیر، حدیث، فقہ اور علم الکلام پڑھتے تھے۔ دوپہر سے پہلے اور بعد دونوں وقت لوگوں کو تفسیر، حدیث، فقہ، کلام، اصول اور نحو پڑھاتے تھے، اور ظہر کے بعد قراتوں کے ساتھ قرآن مجید پڑھاتے تھے۔ علم کا سمندر۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے علمی کمالات کے متعلق ایک روایات نقل کرتے ہیں کہ ایک روز کسی قاری صاحب نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس شریف میں قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی تو آپ نے اس آیت کی تفسیر میں پہلے 1 معنی، پھر 2، اس کے بعد 3، یہاں تک کہ حاضرین کے علم کے مطابق آپ نے اس آیت کے 11 معنی بیان فرما دیے، اور پھر دیگر وجوہات بیان فرمائی جن کی تعداد 40 تھی، اور ہر وجہ کی تائید میں علمی دلائل بیان فرماتے اور ہر معنی کے ساتھ سند بیان فرمائی۔ آپ کے علمی دلائل کی تفصیل سے سب حاضرین متعجب ہوئے۔ ایک آیت کے 40 معنی بیان فرماتے۔ حافظ عبدالعباس احمد بن احمد بغدادی بن لجی رحمۃ اللہ علیہ نے صاحب اسرار سے فرمایا، میں اور تمہارے والد ایک دن شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آیت کی تفسیر میں 1 معنی بیان فرمایا، اور میں نے تمہارے والد سے کہا یہ معنی آپ جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسرا معنی بیان فرمایا تو میں نے دوبارہ تمہارے والد سے پوچھا کہ کیا آپ اس معنی کو جانتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور معنی بیان فرمایا تو میں نے تمہارے والد سے پھر پوچھا کہ آپ اس کا معنی جانتے ہیں؟ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 11 معنی بیان کیے، اور میں ہر بار تمہارے والد سے پوچھتا تھا کہ کیا آپ اس کا معنی جانتے ہیں؟ تو وہ یہی کہتے کہ ان معنیوں سے واقف ہوں، یہاں تک کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پورے 40 معنی بیان کیے جو نہایت عمدہ اور عزیز تھے۔ 11 کے بعد ہر معنی کے بارے میں تمہارے والد کہتے تھے کہ میں ان معنیوں سے واقف نہیں ہوں۔ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا اظہار عقیدت۔ حضرت شیخ امام ابوالحسن علی بن قیتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ بقا بن بطوح کے ساتھ حضرت سیدنا امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ اقدس کی زیارت کی۔ میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ قبر سے باہر تشریف لائے اور حضور سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور انہیں حالت پہنا کر ارشاد فرمایا، ہے شیخ عبدالقادر، بے شک میں علم شریعت، علم حقیقت، علم حال اور فعل حال میں تمہارا محتاج ہوں۔ مشکل مسئلے کا آسان جواب۔ بلاد حجم سے ایک سوال آیا، ایک شخص نے 3 طلاقوں کی قسم اس طور پر کھائی ہے کہ وہ اللہ عز و جل کی ایسی عبادت کرے گا جس وقت وہ عبادت میں مشغول ہو تو لوگوں میں سے کوئی شخص بھی وہ عبادت نہ کر رہا ہو۔ اگر وہ ایسا نہ کر سکا تو اس کی بیوی کو 3 طلاقیں ہو جائیں گی، تو اس صورت میں کون سی عبادت کرنی چاہیے؟ اس سوال میں علماء عراق حیران و شش رہ گئے، اور اس مسئلے کو انہوں نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں پیش کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ وہ شخص مکہ مکرمہ چلا جائے اور طواف کی جگہ صرف اپنے لیے خالی کرائے اور تنہا 7 مرتبہ طواف کر کے اپنی قسم کو پورا کرے۔ اس شافی جواب سے علماء عراق کو نہایت ہی تعجب ہوا
کیونکہ وہ اس سوال کے جواب سے عاجز ہو گئے تھے۔ واقعہ مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ بن خضر رحمۃ اللہ علیہ کے والد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں خواب دیکھا کہ ایک بڑا وسیع مکان ہے اور اس میں صحرا اور سمندر کے مشائخ موجود ہیں، اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے صدر ہیں۔ ان میں سے بعض مشائخ تو وہ ہیں جن کے سر پر صرف امامہ ہے، اور بعض وہ ہیں جن کے امامہ پر ایک طرح ہے اور بعض کے 2 طرح ہیں، لیکن حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے امامہ شریف پر 3 طرح یعنی امامہ پر لگائے جانے والے مخصوص پندنے ہیں۔ میں ان تینوں طرحوں کے بارے میں متفکر تھا، اور اسی حالت میں جب میں بیدار ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ میرے سرہانے کھڑے تھے۔ ارشاد فرمانے لگے کہ خضر، ایک طرح علم شریعت کی شرافت کا، اور دوسرا علم حقیقت کی شرافت کا، اور تیسرا شرف و مرتبہ کا طرح ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔